تمہاری وجہ سے. اتنی حسین لڑکی کو تو 7 خون معاف کیے جا سکتے ہیں. تو پرومس آپ ناراض نہیں ہیں؟ ارے کوئی پاگل ہی ہوگا جو ناراض ہو کر اپنا وقت خراب کرے. شہرین کیا ہو گیا؟ وہاں میں یعنی کہ جھوٹ نہیں ہے نا؟ مجھے ایک پل سکون نہیں ہے میرا، بلکہ ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے. میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے اور اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیوں کیا. کیا ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ بکواس بند کرو تم. تمہیں مجرم نہیں چاہیے، مجھے چاہیے، اور میں اس کو ڈھونڈ کر ہی دم لوں گی. جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم کیوں گئی انسا؟ کیونکہ تم میرے کہنے کے باوجود نہیں گئے انس. تم سے اپنی بیوی کنٹرول نہیں ہوتی؟ بلا وجہ باسی کڑی میں ابال دلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ. باسی کڑی میں ابال ہمارے داماد نے دیے. کہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ کیوں اتنا بھڑک رہے ہیں؟ مجھ سے تمیز سے. ہاں اپنے شیان کا نام نہ بتانے کی قسم دے کر مجھ پہ بہت بڑا ظلم کیا تھا. بزنس ایسے چلاؤ گے؟ شہر بھرا پڑا ہے ہوٹل سے. بزنس میں دوست نہیں ہوتے، سب مطلب کے ہوتے ہیں. وہ میرے دوست مفلس ہیں. دوستی اور بزنس کو الگ رکھنا چاہیے. میرے یہ جو دوست ہیں یہ کوئی ایسی اچھی فیملیز کے تھوڑی ہیں. دوستی اور بزنس کو ایک ساتھ رکھنا چاہیے. اور یہ عاقل اس کے ابو کا ایکسپورٹ کا بزنس ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. ساجد اس کی آدھی سے زیادہ فیملی، پورا خاندان بلکہ اسمبلی میں ہوتا ہے. بیٹھو. مرسلین اینڈ سنس کو انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. مرسلین اینڈ سنس سنس 1970. فخر ہے مجھے تم پر. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہے. دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے. اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا. اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے. جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی. جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلین صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے. دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے. تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے، انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو، لیکن تم نہیں گئے. اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس. جس کے بعد مرسلین صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلین کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں. جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں. جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے. جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں. یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم.
جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں۔ آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔ یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم۔ دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ۔ تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا، میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو۔ اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے۔ جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی۔ جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلیم صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے، تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو لیکن تم نہیں گئے، اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس۔ جس کے بعد مرسلیم صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلیم کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں۔ جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے۔ جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے؟
میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں۔ آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔ یہ سن کر تو مرسلین اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم۔ دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ۔ تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو، اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے، جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی، جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلین صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے، تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو لیکن تم نہیں گئے، اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس۔ جس کے بعد مرسلین صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلین کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو تم، میں تم سے بڑا ہوں۔ جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے۔ جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں، آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔
یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم۔ دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ، تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو، اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے، جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی، جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلیم صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے، تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو لیکن تم نہیں گئے، اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس، جس کے بعد مرسلیم صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلیم کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں، جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے، جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں، آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔ یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو
باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم۔ دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ۔ تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو، اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے، جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی، جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلیم صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے، تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو لیکن تم نہیں گئے، اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس۔ جس کے بعد مرسلیم صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلیم کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں۔ جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے۔ جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں، آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔ یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم،
دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ، تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا، میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو، اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے، جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی، جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلیم صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے، تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے، انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو، لیکن تم نہیں گئے، اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس، جس کے بعد مرسلیم صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلیم کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو تم، میں تم سے بڑا ہوں، جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے، جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں، آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔ یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم۔ دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی
لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ، تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا، میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو، اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے، جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی، جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلیم صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے، تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو لیکن تم نہیں گئے، اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس، جس کے بعد مرسلیم صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلیم کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں، جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے، جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں، آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔ یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم۔ دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی
شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ۔ تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو، اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔